السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، رخ کرتا ہے، لہذا اے لوگوں تم نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو، آگے بڑھو، اور تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کر لیں، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل باخبر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں کہیں بھی نکلے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور مومنوں جو تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو بیت الحرام کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اور یہ جو قبلے کا حکم دیا گیا اس لیے دیا گیا تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے اس کے جو لوگ بے انصاف ہیں۔ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور یہ قبلے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ جو میری نعمت ہے وہ تم پر مکمل کر دوں میں، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 148، 149، 150، یعنی 140 پر 8، 140 پر 9 اور 150، یہ 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور ان تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھیے، پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم لوگ نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں حافظ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام عوفی سے روایت کیا، اور امام عوفی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ہر ایک سے مراد تمام دین والے ہیں، جتنے بھی ادیان والے، جیسے نصرانی ہیں، یہودی ہیں، اس طرح کے جو دوسرے دین والے جو گزر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر ایک نے اپنی طرف سے قبلہ مقرر کر لیا تھا جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے۔ لیکن اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا ہے وہی اصل میں قبلہ ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ابو العالیہ سے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہودیوں نے اپنا الگ قبلہ بنا لیا تھا، عیسائیوں نے اپنا الگ قبلہ بنا لیا تھا، لیکن اے مسلمانوں، صحیح بات یہ ہے، حق بات یہ ہے کہ اصل میں قبلہ وہ ہے جس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا، دراصل نیکی اسی کو کہتے ہیں۔ نیکی دوسری چیزوں کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نیکی صرف یہی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے حساب سے چلا جائے۔ نیکی یہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کی ہر چیز کو بنایا جائے، اصل میں نیکی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ایمان والو نیکیوں میں آگے بڑھو، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تم کو قیامت کے دن اکٹھا کر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں جتنا تم اطاعت و فرما برداری کرو گے، جتنا اللہ کے حکم کے مطابق چلو گے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پیروی کرو گے،
قیامت کے دن وہی چیز تم کو کام آنے والا ہے، کیونکہ قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جمع کرنے پر قادر ہے، لہذا قیامت کے دن اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ خیر و بھلائی ہو تو اللہ کے حکموں پر چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ سامعین کرام، آگے 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں نکلے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں۔ ایک مرتبہ حکم دینا کافی تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یہاں پر آیت نمبر 144 میں کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مومنو تم جہاں کہیں بھی رہو اپنی نماز میں اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ ایک مرتبہ یہاں پر حکم دیا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیت نمبر 149 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں بھی نکلے اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ پھر تیسری مرتبہ آیت نمبر 150 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور پوری امت کو یہ حکم دیا کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں آپ نماز میں اپنا رخ قبلہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ تو یہ 3 مرتبہ حکم دینے کی کیا وجہ ہے؟ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خطے کے لوگوں کو یہ کیوں حکم دے رہا ہے بار بار کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے مختلف اسباب ہیں۔ پہلے سبب پر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آیت نمبر 144 میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، یعنی پہلی مرتبہ حکم دیا وہاں پر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لہذا ہم ضرور بھی ضرور آپ کا رخ نمازوں میں اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس کی طرف آپ کی چاہت ہے، لہذا آپ جب نماز پڑھیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور مومنو تم جہاں کہیں بھی رہو جب نماز پڑھو تو نماز میں اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی تھی کہ قبلہ کدھر ہو؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ یہ حکم دیا کہ تم اپنا منہ کدھر کرو؟ قبلے کی طرف کرو، کعبۃ اللہ کی طرف کرو۔ دوسری مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آیت نمبر 149 میں، وہاں پر کیا کہا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ وَمِنْ حَيْثُ، آیت نمبر 149 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کریں، مسجد حرام کی طرف کریں، اور یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی جو حکم، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا، اس سے اس کا درجہ بڑھ گیا، اس حکم کا درجہ بڑھ گیا۔ کیا مطلب یہ کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی نہیں بلکہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق بھی یہی قبلہ ہے۔ اور تیسری مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 150 میں کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں بھی نکلے نمازوں میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور مومنو تم جہاں کہیں بھی رہو نمازوں میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے حکم دیا تو یہودی لوگ کہنے لگے کہ دیکھو ہم لوگ حق پر ہیں، اس لیے جو ہمارا قبلہ ہے وہی مسلمانوں نے اپنایا ہے، اگر ہم لوگ حق پر نہیں رہتے تو مسلمان ہمارا قبلہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو لاجواب کیجئے اور قبلہ کدھر کیجئے؟
بیت اللہ کی طرف کیجیے تاکہ ان کی حجت ختم ہو جائے، اور یہ نہ کہے کہ انہی کا دین حق ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر اگر کوئی دین آج کے دور میں حق ہے تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو قرآن کی شکل میں موجود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی بھی طریقہ لوگوں نے جو اختیار کر کے رکھا ہے وہ حق نہیں ہے۔ حق صرف قرآن کریم ہے، حق صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی حجت کو تمام کرنے کے لیے کہا کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیجئے تاکہ یہ جو حجت دیتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، یہ حجت ختم ہو جائے۔ اور مشرکین مکہ بھی ایک حجت دیتے تھے، ایک اعتراض کرتے تھے۔ کیا اعتراض کرتے تھے؟ کہ جب کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے افضل اور اشرف گھر ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ مقرر کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور یہ جو بیت اللہ کا جو قبلہ ہے اس کو چھوڑ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا کہ ان کی یہ حجت بھی ختم ہونی چاہیے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، آپ اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر کے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجئے تاکہ کعبہ کے لوگوں کا، کعبہ کے ارد گرد کے لوگوں کا، مشرکین مکہ کے لوگوں کا یہ حجت بھی ختم ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ بھی بڑی تعظیم کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہی چاہت تھی۔ محترم سامعین اکرام، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کعبہ کا حکم، کعبہ کی طرف رخ کرنے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس لیے دیا تاکہ لوگوں کی حجت ختم ہو جائے، الا الذین ظلموا منهم، لیکن جو بے انصاف لوگ ہوتے ہیں ان کو لاکھ دلیل دے دیجیے، پھر بھی وہ حجت پیش کریں گے، پھر بھی وہ اعتراض کریں گے۔ تمام تر دلیلیں دے دیجیے، ہر طرح کے حق بات کو دلیلوں کی روشنی میں سمجھا دیجیے، پھر بھی ان کی نظر میں ایک اعتراض باقی رہے گا، اور وہ اعتراض کریں گے اپنے دماغ سے۔ اور یہ لوگ تھے، یہودی لوگ کیا اعتراض کرنے لگے بعد میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے رخ کو ہٹا کر کے اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو، تو یہودی لوگ کیا اعتراض کرنے لگے کہ دیکھو ہمارا قبلہ حق تھا، لیکن بغض و حسد کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اس کے بعد کیا اعتراض کرنے لگے، دیکھو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبلے کو منظور کر لیا ہے، اب آگے ہم اور بھی بہت ساری باتیں ان کے سامنے پیش کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی مان لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ان کو اعتراض کرنے دیجیے، آپ کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کی اطاعت کرنا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا۔ محترم سامعین، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فلا تخشوهم واخشونی، لوگوں سے مت ڈریے، لوگوں سے مت ڈریے۔ کس سے ڈریے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے۔ لوگ کیا باتیں بنائیں گے اس کو چھوڑ دیجیے، قرآن اور حدیث پر جب آپ عمل کرنے لگے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص حکموں کو جب آپ ماننے لگے ہیں، تو لوگ کیا بات بناتی اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی فکر نہیں ہے، ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ہمارا کوئی منشا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوہم، آپ لوگوں سے مت ڈریے، واخشونی، مجھ سے ڈریے، ولأتم نعمتی علیکم، پہلے آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اب رخ کعبہ کی طرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت آپ کے اوپر پوری کر دے۔ اور آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آنے سے پہلے یہودیوں کو امامت کا درجہ حاصل تھا، سب سے بڑا دین، سب سے بہتر دین انہی کے دین کو کہا جاتا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب سے خیر امت یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لہذا اب ان کا قبلہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ کون سا؟ بیت اللہ، تاکہ پوری دنیا میں لوگوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں سب سے بہترین اسلام ہے، دین اسلام ہے، اور سب سے بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو لقب ملا ہے نا بہترین امت کا، کب تک؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے مسلمان، تب تک۔ جب نہیں کریں گے امامت کا درجہ نہیں ملے گا۔ اور آج وہی حال ہے، آج مسلمان گروپوں میں بٹ گئے ہیں، آج مسلمان ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہر اعتبار سے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ سب سے گرا کر کے مسلمانوں کو ہی دیکھا جا رہا ہے. آج کے ڈیٹ میں سب سے گرا کر کے اگر کسی کو دیکھا جا رہا ہے تو کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے. آج دنیا میں مسلمان حکومتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان کا اپنا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے. کوئی اسٹینڈ نہیں ہے. کیوں اسٹینڈ نہیں ہے؟ کیونکہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اور اپنا منمانا بنایا ہوا طریقہ جو ایک زمانے سے ان کے درمیان چلا آ رہا ہے، بس اسی کو حق سمجھتے ہوئے اسی کے پیچھے سر پر بھاگے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے. کوئی اسٹینڈ نہیں ہے. جو جس جگہ پہ ہے، جس کو جہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس جس طرح سے چاہ رہا ہے کرتے چلا جا رہا ہے. کیا اللہ نے فرمایا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ ان چیزوں کی کوئی چاہت لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے. لہذا اگر چاہتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام بالکل دنیا کے اندر باعزت تھے، باشرف تھے، ویسا اگر بننا چاہتے ہیں تو ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا رستہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اطاعت و فرمانبرداری کا رستہ. اس کے علاوہ کوئی رستہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.